الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو کوئی 36 گھنٹے کی جو لیٹسٹ خبریں ہیں ان کا خلاصہ ہم پیش کرنے چلے ہیں، اور یہ ساری ہماری ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ یہ تیار کیا ہے کہ آپ چند منٹوں میں آپ کو پورے 36 گھنٹے کا سارے حالات آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ آپ براہ کرم ہمیں لائک کریں، شیئرز کریں، سبسکرائبس کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک انعام ہے آپ کی طرف سے کہ جو ہم آپ کے لیے کچھ محنت کر رہے ہیں، یہ اس کا ایک صلہ ہے۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ بڑی زور و شور پر ہے۔ اسرائیل نے ایران کے ساحلی اڈوں پر بڑی زبردست بم راکٹ سے راکٹ پھینکے، جہازوں نے بم پھینکے، وہاں لیٹسٹ جہاز استعمال ہوئے اور ڈرون حملے کیے۔ وہاں ان کے ایران کے کچھ فوجی اڈے تھے، کچھ توانائی کے کچھ اڈے بتائے جاتے ہیں، اور کچھ اس قسم کے اور کوئی سائنٹیفک قسم کے دفتر تھے۔ ان پر انہوں نے بڑے طاق کر حملے کیے، جس میں کئی ایرانی آفیسر بھی شہید ہو گئے۔ تو دوسری طرف سے ایران نے بھی ایک بہت زبردست ایک بم بھیجا ہے۔ وہ بڑا وزنی بم تھا، اور وہ تھا وہ اپنا راکٹ کے ذریعے وہ مارا گیا۔ وہ میزائل تھا، وہ ایک بہت کہ یہاں سے بیٹھ کے انہوں نے فائر کیا، اور وہ تل ابیب کے درمیان میں آ کے وہ آسمان میں پھٹا، اسے کرسٹال بم کہتے ہیں۔ یہ کوئی زمین سے کوئی 50 اور کوئی 30 فٹ کے درمیان میں جا کے یہ پھٹتا ہے۔ اس کے 8 اور 6 اس کے ہدف نے سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے وہ جو 8 یا 6 جو ہدف ہے وہ کہاں کہاں جا کے انہوں نے ان کو آگے ہٹ کرنا ہے۔ ان میں وہ ٹی وی اسٹیشن تھا، ان کا کچھ فوجی اڈے تھے، کچھ ان کی جوہری توانائی کے تھے جو اڈے تھے، یا کوئی دفتر تھے، کچھ اس طرح کے، اور ان کی کچھ سینٹرل عمارتیں تھیں، ان کو ہٹ کیا۔ اور خاص طور پر ٹی وی اسٹیشن پہ جب بم گرا تو ان کے جو کلسٹرال کا جو تھا وہ بالکل آگ اور دھوئیں کا ہوتا ہے، اور اس قدر وہ خطرناک ہوتا ہے کہ وہ اس کے کچھ وہ جہاں گرتا ہے وہاں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، بہت کم بچنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو وہاں کے جو ٹی وی اسٹیشن کے پورا عملہ اس نے دوڑیں لگا دی، وہاں کے اینکر نے دوڑیں لگا دی۔ لیکن ایران میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب انہوں نے تہران کے جب ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کیا تھا تو تہران کی جو نیوز اینکر تھی وہ کچھ دیر کے لیے گئیں، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئیں اور اپنی نشریات کو جاری رکھا۔ اصل میں ایرانی تو لڑائیوں کے ایک عادی ہو چکے ہیں، اور اسرائیل تو ان کے لیے لڑائی تو معمولی بات نہیں ہے، وہ تو ان کا پہلا چانس ہے۔ وہ تو ہمیشہ فضائی اور جا کے وہاں جس غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، نوجوان لڑکوں کو مارتے ہیں، فائر کر کے مارتے ہیں، کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوتا ان کا۔ یہ اسی طرح کی ایک کہانی ان کے سامنے تھی، یہ سمجھتے تھے کہ یہی جنگ ہے۔ لیکن جنگ تو اب ان کو حالانکہ ایران بہت کمزور ہے، اسرائیل کے پاس بڑا لیٹسٹ اسلحہ ہے، لیکن یہ جو ایران نے اپنا ایک لیٹسٹ جو بم چلایا ہے اس نے بڑی تباہی کی، اور پورا تل ابیب ہل کے رہ گیا، اور سارے لوگ بنکروں میں چھپ گئے جا کے، اور بڑے وہاں تباہی ہوئی، ہر طرف خاک خون اور تباہی، بلڈنگیں، لاشیں، اور اس کا بہت زبردست خوف پیدا ہوا ہے۔ اور وہاں کے لوگ راتوں کو وہ اپنے گھروں میں نہیں سوتے بلکہ وہ بنکروں میں سوتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف ہمارا پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑا نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، جو خاص طور پر انہیں امریکی صدر نے انوائٹ کیا تھا، انہوں نے 8-9 گھنٹے انہوں نے پینٹاگون میں گزارے، 8-9 گھنٹے انہوں نے CIA کے دفتر میں گزارے، 1 گھنٹے کا لنچ تھا، کچھ کلوز ڈور کچھ ٹاک تھی، وہ 2.5 گھنٹے تک چلی گئی۔ وہاں نیچرلی پاکستان کی اور ایران کے متعلق بھی بات ہوئی ہوگی،
پاکستان کے ہمارے جو تھے جنرل صاحب، انہوں نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ پاکستان کے معاملات بھی وہاں بتائے ہوں گے کہ یہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، فائنینس کا بھی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اسلحے کا بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمیں انڈیا کے ساتھ ہماری ہر وقت انبن چلی آتی ہے۔ تو وہ خاص طور پر وہاں وہ ہم امریکی صدر صاحب ٹرمپ صاحب نے بڑا وہاں کہکا لگایا اور کہا کہ یہ تو جنگ میں نے رکوائی اور مودی کے کہنے پر رکوائی ہے، تو ہم تو آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ 2.5 گھنٹے کی جو وہ میٹنگ بن گئی، بلکہ وہ ایک لنچ اور میٹنگ اور یہ کلوز ڈور سارا کچھ یہ 2.5 گھنٹے میں چلا، اور بڑا اچھا ماحول جو ہمارے خاص جو ہمیں نیوز آئی ہیں ان نے بتایا کہ بڑی خوشگوار تھا۔ اور اس میں ایک حیران کن بات تو یہ ہوگی، یہ ٹرمپ صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا آپس میں مل کس نے کروایا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے متعلق بھی میں چھوٹے سے عرض کرتا چلوں، اس میں سعودی عربیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کے ولی عہد نے یہ سارا رابطہ کوئی 2-2.5 مہینے سے شروع کیا ہوا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ عاصم منیر کو وہ ان سے ملے تھے، انہیں اندازہ ہوا کہ یہ بڑے ایک ڈیسنٹ قسم کے اور بڑے ایک سلجھے ہوئے یہ جنرل ہیں، تو یہ ٹرمپ کے ساتھ بڑی اچھی بات کریں گے۔ تو یہ خاص طور پہ بقرہ عید پر ان کو بلایا، حج کا دور تھا 2 دن پہلے ان کو بلایا، اور یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور عاصم منیر صاحب گئے اور وہاں وہ میٹنگز ہوئیں۔ ان کو انڈیکیشن آ چکی تھی کہ ٹرمپ صاحب عاصم منیر ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ جو تھرڈ مین پارٹی ہے نا، یہ سعودی عربیہ ہے۔ یہ ان کے ولی عہد صاحب نے بہت پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا یہ موقع پیدا کیا تاکہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے بن جائیں، اور یہ بات بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ کئی دفعہ مل چکے تھے، انہیں اندازہ تھا کہ عاصم منیر بہت ایک بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے ڈیسنٹ اور بڑی اچھی گفتگو کرنے والے یہ ہیں۔ تو اس سے یہ ان کی ملاقات کا یہ ایک ذریعہ یہ بنا، یہ بھی ایک خبر ہے یہ جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں کہ جو ایک کس طرح ملاقات ہوئی۔ یہ کوئی اس طرح نہیں ہوتی کہ جی امریکی صدر کو جی ہمارے جنرل صاحب اڑ کے چلے جائے۔ جنرل صاحب کبھی اس طرح نہیں جا سکتے، اپنے پرائم منسٹر یا صدر کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ انہیں اکیلا بلایا گیا تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ تو ادھر یہ اور پاکستان کے متعلق بڑی ان کی ایک اوپینین ہے کہ جی یہ کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے۔ وہ بلکہ وہ وہاں کے کچھ لوگوں نے ایسی بھی خبریں دی ہیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ تو آپ کے تعلقات ہیں، انہیں کہیں کہ آپ سیز فائر کریں۔ تو عاصم منیر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ایران کے معاملے میں کوئی کسی قسم کا کوئی ہم بات نہیں کر سکتے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ جس طرح وہ بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے، ہم ان کے اوپر کوئی پریشر نہ، ہم ان کو ہم صرف ان کو مورل ایک سپورٹ دیتے ہیں ان کو، اور ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی اور سپورٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی آرمی کی ہو، کوئی جہاز کی ہو، یا کوئی اٹامک ہو، یا کسی قسم کی ہو۔ تو یہ جو راکٹ چلا ہے اس کی بھی ایک بڑی کہانی زبردست ہے۔ یہ کئی سالوں سے یہ راکٹ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے ایرانی، چپکے انہوں نے کوریا سے یہ ٹیکنالوجی دی، ان کے بندے کوریا گئے، کوریا کے بندے یہاں آئے، انہوں نے یہ میزائل دونوں نے مل کے یہ تیار کیا، اور یہ ایسا زبردست میزائل ہے کہ یہ ہوا میں پھٹتا ہے، زمین پہ تو گرتا ہی نہیں ہے، اس کے بعد وہ اپنے ٹارگٹ بناتا ہے۔ یہ اس سے بھی علی خامنہئی صاحب جو ان کے سپریم لیڈر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہمارے پاس میزائل ہیں۔ ابھی یہ ہم نے صرف آپ کو ایک پیش کیا ہے، ایک دکھایا ہے ایک نمونہ کہ آپ آگے بڑھیں گے تو ہم بھی پھر بڑھتے جائیں گے۔ تو اس طرح یہ واقعات یہ چلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ایران اور عراق کی جو لڑائی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ روس بھی جو ہے اور چین بھی ہے، وہ بھی بالکل اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو الرٹ کیا ہوا ہے
کہ کسی موقع پر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ہمیں انٹرفیئرنس کرنی پڑ جائے، تو انہوں نے اپنے الرٹ ہوئے ہیں وہ لوگ. تو پاکستان تو اس وقت بڑی اچھی، بڑی رسپیکٹیبل پوزیشن میں جا رہا ہے. یہ جو ہم بڑے بڑے ماہرین جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 40-45 سال کے بعد یہ پاکستان کو چانس ملا ہے، جو اس کی اتنی عزت بنی ہے، جو اتنی رسپیکٹ بنی ہے. ایک دن اور 1.5 دن کی یا زیادہ سے زیادہ 2 دن کی انڈین وار کے ساتھ کہ کس طرح انہوں نے کس طرح اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنی بہترین پلاننگ کے ساتھ انہوں نے انڈیا کو چاروں شانچت کر دیا. انڈیا بھی بہت تپا ہوا ہے، وہ ہر قیمت پہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. اب ایران کو بھی اندازہ ہوگا کہ جو وہ ایران میں کافی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور ان کے ایران کے دوست ہیں جو انہوں نے تو بہت اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو یہ اب بڑا ایک عجیب قسم کے حالات پیدا ہو گئے، کیونکہ اب وہ بات نہیں رہی تھی جو اس لڑائی سے پہلے انڈیا اور ایران کی تھی. اب تو کھل کے سامنے آ گئے کہ جو اس وقت انڈیا کھلا وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. لڑائی تو اس وقت زبردست چل رہی ہے، اور کسی ہر لمحے وہاں ایک اٹیک کرتا ہے، پھر اس کا جواب دیتا ہے، دوسرا اٹیک کرتا ہے، اس میں بڑی تباہی آ رہی ہے، بڑی بربادی ہو رہی ہے. ایران کمزور ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی جو یہ خلاصہ تھا جو 36 گھنٹے کا، یہ جو میں نے سارے آپ کے ٹرمپ کے متعلق بھی بتا دیا آپ کو، یہ ولی عہد سعودی عربیہ کے متعلق بھی بتا دیا آپ کو، کوریا کے متعلق بھی بتا دیا، اور پاکستان کے جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر کا بھی میں نے بتا دیا. یہ سارا ایک بہت اچھی یہ صورتحال جو اس وقت کریٹ ہوئی ہے صرف پاکستان کے لیے. اس وقت بڑی اچھی پوزیشن میں پاکستان جا رہا ہے، اور اگر یہ اسی طرح مناسب طریقے کے ساتھ یہ ہمارے یہ حالات چلتے رہے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہتری آئے گی. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کوئی ایسا ان کا کوئی قابل عزت کوئی معاہدہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہار ماننے والی قوم نہیں ہے. وہ ان کے علی خامنہئی صاحب نے جو کل خطاب کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ اسرائیل نے وار کی ہے اور اسرائیلی اسے روکے گا تو پھر ہم رکیں گے. ہم نہیں رکیں گے کیونکہ ہم پہ حملہ کیا گیا ہے پہلے. تو یہ اب یہ بات اگر اس کو میرٹ پہ لی جائے تو یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بات ہی جنگی انہوں نے شروع کی ہے تو پھر وہی روکے پہلے. اب ان کے روکنے سے ان کو آپ پریشرائز آپ نہ کریں کہ آپ رکیں، بلکہ صدر ٹرمپ کا جب عاصم منیر صاحب سے ملاقات کے بعد جب باہر آئے تو ان کا موڈ ہی بدلا ہوا تھا. وہ بالکل کہتے ہیں ہمارا جو یہاں یہ یو ٹرن والا جو چلی ہوئی بات بالکل یو ٹرن لیا وہاں. اس نے کہا جی ہم نے کوئی پلان نہیں کیا ہوا کہ میں نے کہ امریکہ نے اپنا ایران پہ حملہ کرنا ہے اور اس طرح ہے، ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی حالات ہو گئے یہ بڑی لمبی بات ہے، یہ مہینوں اور کی بات ہے کہ اگر کوئی انہوں نے، کیونکہ ہمارے 21 اڈے ہیں ان کے آس پاس، اگر کوئی ایسی کوئی انٹرفیئرنس انہوں نے کی، کوئی ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر ہم انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں. اس وقت تو ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا، نہ ہمارا کوئی پلان ہے. تو یہ اور عاصم منیر صاحب نے بھی ضرور یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب بھی بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں اور بڑی آرام سے بات کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ جی آپ 3 جنگوں میں کیوں الجھے ہوئے ہیں، آپ تو امن کے لیے آئے تھے، جنگوں کو روکنے کے لیے آئے تھے، اور اس وقت آپ وہاں یوکرائن میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی آپ کا یہ ایران کے ساتھ بھی آپ کے چکر چل گئے. تو یہ آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوتی جائے گی. مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، آپ کے ووٹر سارے گڑبڑ کر جائیں گے، آپ کا الیکشن سارا خراب ہو جائے گا اگلا بھی. تو یہ کہتے ہیں عاصم منیر صاحب نے ان کو باتوں باتوں میں ضرور انڈیکیٹ کیا ہو، کیونکہ وہ کچھ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ وہ بات کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی وہ ضرور کوئی بات ہوئی کہ جو ایک دم ٹرمپ صاحب باہر آئے اور انہوں نے یو ٹرن لیا، جی میرا تو کوئی پلان نہیں ہے.
تو یہ اس اور پاکستان کی انہوں نے بہت تعریف کی، اور جنرل آصم منیر کی بڑی تعریف کی کہ یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ہمارے لیے بڑے کارآمد ہوں گے فیوچر میں بھی. تو یہ تھی میری آج کی یہ جو سٹوری ہے، یہ جو خبریں ہیں، یہ خلاصہ ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہوں گا. تو آپ بس ہمارا انعام ہے جو ہمیں ضرور دیجیے گا، وہ یہی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. یہی میرا انعام ہے اور میری ٹیم کا یہ انعام ہے. تو ہم بہت خوش ہوں گے اور اسی طرح محنت کے ساتھ آپ کی خدمت کرتے آئیں گے. آپ کو بروقت آپ کو پاکستان کی اور انٹرنیشنل نیوز ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام.